اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اللہ نے ہمیں دعا تعلیم فرمائی کہ دعا اللہ سے کیسے کرنی ہے۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اس کی تعریف کرنی ہے، اس کی مالکیت کو، اس کے ملک کو، اس کی بادشاہت کو تسلیم کرنا ہے، اور پھر عرض کرنی ہے اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جو جن پر غضب کیا گیا، نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ اب یہ اہدنا الصراط المستقیم، اس پر مختصراً بہت اہم بات گفتگو میں آپ کے سامنے کروں گا۔ ایک تو اس کا جو ترجمہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور دوسری طرف ہم ترجمہ سنتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ترجمہ درست کون سا ہے؟ اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ تو اب یہ چلانا اور دکھانے میں فرق کیا ہے؟ بڑا بنیادی سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں ایک ہے راستہ ہمیں پتہ ہی نہیں ابھی تک، ہمیں راستے کا بالکل علم ہی نہیں، اس وقت ہوتا راستہ دکھا۔ ایک ہے ہمیں راستے کا پتہ چل چکا ہے، ہمارے سامنے قرآن ہے، ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، ہمارے سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ اب یہ ہمارے سامنے ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب ہم اللہ سے اس راستے پر چلنے کی توفیق مانگتے ہیں، ہم اس راستے پر چلنے کی اللہ سے توفیق مانگتے ہیں۔ تو لہذا اس وجہ سے یہ ترجمہ ایک انسان کی سمجھ بوجھ کے اعتبار سے بھی درست ہے کہ قرآن پاک سیدھا راستہ ہے، اب اس کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور دوسری عرب کا استعمال، عرب اپنے استعمال کے اندر دو طرح سے اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، ایک ہے اراءۃ الطریق، ایک ہے اصال الی المطلوب، صرف راستہ دکھانا، اس کے لیے بھی اہدنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح راستے پہ چلانا، منزل تک پہنچانا، اس کے لیے بھی اہدی یا ہدا یہدی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن میں بھی دونوں طرح اس کا استعمال، انک لتہدی الی صراط مستقیم، کہ آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو رہنمائی نہیں دے سکتے۔ اب ذرا غور کیجیے گا، ایک طرف اللہ فرماتا ہے کہ آپ سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں، رہنمائی دیتے ہیں، اور ایک طرف اللہ فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اللہ جسے آپ چاہتے ہیں اس کو آپ ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہوگا، جس کو اللہ چاہے گا ہدایت اس کو ملے گی۔ اس کا مطلب پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے راستہ تو آپ سب کو دکھاتے ہیں، راستہ تو آپ ہر ایک کو دکھاتے ہیں، لیکن اس راستے پر چلنے کی توفیق صرف اللہ دیتا ہے۔ اراءۃ الطریق یعنی راستہ دکھا دینا تو آپ دکھا دیتے ہیں، لیکن اس پر چلنا، مطلوب تک پہنچ جانا، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ تو ان معنوں میں اللہ جسے چاہتا ہے آپ اس کو رہنمائی دیتے ہیں اور وہ اللہ کی طرف آ جاتا ہے، جس کو اللہ نہیں چاہتا آپ اس کو رہنمائی نہیں دے سکتے۔ جس طرح قرآن پاک میں ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اب ان کو دعوت دیتے لیکن مانتے نہیں تھے، کفار مکہ، ابو جہل وغیرہ۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈر سنائیں نہ سنائیں، ان کو سمجھائیں نہ سمجھائیں، برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ راستہ تو ان کو دکھاتے تھے لیکن اس راستے پر چلنے کے لیے طرف وہ نہیں آتے۔ تو لہذا اس کے دو معنی قرآن میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اگر اسی طرح ایک لفظی فرق یہ ہے، اگر ہدا یہدی الا کے ساتھ آئے تو اس کا معنی ہوگا راستے کا دکھانا، اور اگر بغیر الا یا کسی بھی واسطہ حرف جر کے اس کا دوسرا مفعول آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے راستے پہ چلانا۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہاں کوئی بھی حرف جار بیچ میں نہیں ہے۔ اہدنا میں اہدی میں نا ضمیر پہلا مفعول به، الصراط المستقیم دوسرا مفعول، ہمیں دکھا، کیا دکھا؟ سیدھا راستہ۔ اب یہ ایک معنی تو یہ، لیکن اس کا صحیح مطلب یہ ہے ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ تو لہذا یہ عرب کا استعمال بھی ہے کہ بغیر حرف جار کے، بغیر کسی واسطے کے دوسرا مفعول اگر ہدا یہدی کا آ جائے، اس کا معنی ہوتا ہے راستے پر چلا دینا، مطلوب تک پہنچا دینا۔ اس لیے اہدنا الصراط المستقیم کا صحیح ترجمہ جو اللہ نے فرمایا وہ ہے ہمیں سیدھا راستہ چلا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اچھا، سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، قرآن نے اس کی خود تشریح کر دی،
ان کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اور وہ انعام یافتہ لوگ بھی قرآن میں بیان کر دیے گئے سورہ نساء کے اندر، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ وہ کون ہیں؟ وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، نیک لوگ ہیں، انعام یافتہ یہ لوگ ہیں۔ ان کے رستے پر چلنے کی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان کے رستے پہ چلا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے سامنے قرآن ہے، میرے سامنے سنت ہے، میرے سامنے ایک رستہ سامنے نظر آ رہا ہے، قرآن و حدیث سامنے، اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ جب قرآن و حدیث ہمارے پاس ہے تو ہمیں کسی اور کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، پھر ہمیں سلف صالحین کی اور کسی اور امام سے رہنمائی لینے کی کیا ضرورت ہے۔ یہی تو وہ خبط ہے دماغ کا، یہی تو دماغ کا انسان کا وہ غلط فہمی ہے جس کو قرآن دور کرنا چاہتا ہے۔ کہ یہ بات یاد رکھو، اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، لیکن اس کے نازل کرنے کے لیے اللہ نے ایک شخصیت کا انتخاب کیا ہے۔ اسی طرح تمام نبیوں پر اللہ نے جس پر بھی کتاب نازل کی شخصیت کا انتخاب کیا، اس کو بھیجا۔ اچھا، وہ شخصیت ہمیں قرآن وہ سمجھائیں گے۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سمجھایا، قرآن تو آ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا بھی یہ قرآن تمہارے سامنے گھروں میں جا کر تلاوت کرو، رہنمائی پاؤ اور سیدھے راہ پہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق قرآن پاک نے خود بیان کیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں کہ ان پر نازل کیا کیا گیا ہے۔ اچھا، ایک اور بات بتاؤں، اگر صرف قرآن کے لفظوں سے انسان کہے میں رہنمائی لے لوں گا تو قرآن کی ایک آیت ہے، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ قرآن جب نازل ہوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے جیسے جبریل کے ساتھ۔ آپ کو ڈر یہ تھا کہ کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے، اللہ نے فرمایا پہلے ہی وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، سورہ بارے میں یوں فرمایا، اور سورہ بقرہ میں فرمایا کہ آپ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان اقدس کو آپ حرکت نہ دیں کہ آپ جلدی پڑھیں، بلکہ آپ سنیں، خاموش رہیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کو جمع کرنا، اس مہینہ آپ کے دل مبارک میں اس کو جمع کر دینا، آپ کو حفظ کروا دینا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمہ اس کا بیان ہے، اس کی تفسیر و تشریح کیا ہے ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگر صرف قرآن کے لفظ ہی کافی ہیں تو اللہ یہ کیا فرما رہا ہے کہ اس کا بیان ہم آپ کو بتائیں گے، پھر وہ سرکار بیان انسانوں کو، باقی انسانوں کو بتائیں گے۔ جو اللہ آپ کو بتائے گا وہ آپ انسانوں کو بتائیں گے کہ اس آیت کا مفہوم مطلب کیا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا۔ اس وجہ سے پھر اس کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے بعد آنے والے لوگ، تو اس لیے اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ ہمیں قرآن کا صحیح ترجمہ، صحیح فہم کن سے ملے گا؟ ہمیں قرآن حدیث کی صحیح فہم، صحیح تفسیر کہاں سے ملے گی؟ ان نفوس قدسیت سے، جو اللہ کے انعام یافتہ ہیں، جن پر اللہ نے رحمتیں کی ہیں۔ تو لہذا اس لیے ہم قرآن پاک کو خود پڑھیں، اور ہاں قرآن تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا، رستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا۔ ہمیں کہا جا رہا ہے قرآن پاک خود گھر بیٹھ کے پڑھو، بغیر استاد کے پڑھو۔ اس کا مطلب کیا ہے پھر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنا نیا فرقہ بنانا چاہتے ہیں آسان لفظوں میں، بس اس کا اور کوئی مطلب نہیں۔ وگرنہ قرآن پاک کو سمجھنا، اگر احادیث کے بغیر، اگر قرآن کو سمجھنا صحابہ کی رہنمائی کے بغیر ممکن ہوتا تو ایک پورا فرقہ کھڑا ہے اہل قرآن، وہ کہتے ہیں قرآن کو ہم خود سمجھ سکتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی حدیث کی ضرورت نہیں، لہذا حدیث کو ہم مانتے ہی نہیں۔ وہ حدیث کو حجت ہی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ اور وہ کراچی کے اندر پورا ایک فرقہ ہے، اور کئی سالوں سے ہے، وہ اہل قرآن کہہ رہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی، ہمیں حدیث کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اب جب انسان بڑھتا ہے تو بڑھتے بڑھتے پھر بات یہاں تک ہی پہنچ جاتی ہے، جب کچھ لوگوں نے صحابہ، اہل بیت اور اس کے بعد سلف صالحین کا انکار کیا، تو بڑھتے بڑھتے انہوں نے حدیث کا انکار کر دیا۔ جب قرآن ہمارے پاس ہے تو حدیث کی ضرورت کیا ہے پھر؟ ٹھیک ہے، اس لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کا جو مضمون ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک پورا علم چاہیے، جس طرح جامع ترمذی میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن میں بغیر علم کے بات کرے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، یہ فرمایا آپ نے، فرمایا اس نے کفر کیا۔ جس نے قرآن میں بغیر علم کے بات کی اس کے لیے حضور نے اتنی سخت وعید فرمائی ہے۔ تو لہذا قرآن کے پڑھنے کے لیے بھی پھر علم چاہیے نا کوئی، جس کو حضور بیان کر رہے ہیں۔
تو اس لیے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں یہ فرماتا ہے بے شک قرآن کا رستہ سیدھا رستہ ہے، لیکن اس سیدھے رستے کو سمجھنے کے لیے انسان چاہیے۔ کتاب اپنے آپ کو خود نہیں سمجھاتی، کتاب سمجھنے کے لیے اللہ نے انسان رکھے ہوتے ہیں، جس طرح اللہ نبی بھیجتا ہے کتاب کو سمجھانے کے لیے، پھر ان کے فالوور ہوتے ہیں، وہ ان سے نبی انبیاء سے سیکھتے ہیں، آنے والے لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں قرآن نے یہ واضح کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے کی اللہ چلا ہمیں، لیکن رستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کا جو گمراہ ہوئے، نہ ان کا جو جن پر غضب کیا گیا۔ اس لیے یہ نقطہ سمجھنا بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ لہذا بہت سارے لوگ آج قرآن پاک فہمی، قرآن پاک کے سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں کسی کی۔ میں نے پچھلے جمعے ایک بات کہی تھی کہ یہ بات یاد رکھیے، اللہ نے یہی تو انسان کا غرور توڑا ہے کہ انسان کو انسان کا محتاج کیا ہے۔ اللہ خود بھی تو سمجھا سکتا تھا، اللہ نبیوں کے بغیر انسانوں کی خود رہنمائی کر دیتا، مسئلہ نہیں، اللہ کے لیے قدرت میں سب کچھ شامل ہے۔ تو پھر اللہ نے انبیاء کیوں بھیجے؟ اس کے بعد اللہ نے علماء کے فضائل قرآن و حدیث میں، قرآن میں کیوں بیان کیے، حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بیان کیے، اور ان کو نبیوں کا وارث کیوں کہا گیا؟ اللہ نے انسان کا، کیونکہ انسان کے اندر بہت بڑا ایک جو چیز ہے وہ تکبر و غرور ہے۔ انسان تکبر و غرور کی وجہ سے بہت چیزیں ان کا انکار کر دیتا ہے، تو اللہ انسان کا یہ پہلے غرور و تکبر توڑتا ہے۔ پہلے سیکھنے کے لیے کسی کے سامنے بیٹھو تاکہ انسان کا جو تکبر و نخوت اس کے دماغ میں بیٹھا ہے وہ ختم ہو۔ اس کا طریقہ ہے، پورا سیکھنے کا پروسیجر ہے جس کی تحت وہ، اس کی ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت بھی ہوتی ہے، اس کو علم بھی آتا ہے، ساتھ وہ اخلاقی طور پر بھی اچھا اور ہوتا ہے۔ کسی استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، اس کی تعلیمات کو سنتا ہے، اس کے اخلاق کو بھی دیکھتا ہے۔ اس لیے انسان کو انسان کا محتاج بنایا گیا ہے۔ انسان کو نہ قرآن سیکھنے کے لیے انسان کی محتاجی ختم ہو سکتی ہے، نہ کچھ اور سیکھنے کے لیے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو ہمیں سیدھے رستے پہ چلا رستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا۔ حدیث پاک ہے جامع ترمذی کی، ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما، اللہ نے سیدھے رستے کی ایک مثال بیان کی ہے۔ علی جنبتی الصراط سؤران فیہا ابواب مفتحۃ، کہ دو دیواریں ہیں، ان دیواروں پہ دروازے کھلے ہیں، وعلی الابواب سطور مرخات، اور ان دروازوں میں پردے لٹک رہے ہیں، پردے لٹک رہے ہیں، والا باب الصراط داعٍ، اور ہر دروازے پر ایک بلانے والا ہے، یقول یا ایھا الناس، وہ کہتا ہے لوگو، ادخلوا الصراط جمیعا ولا تعوجوا، وہ کہتا ہے لوگو سیدھے رستے پہ داخل ہو جاؤ، ادھر ادھر نہ جانا۔ وداعٍ یدعو من فوق الصراط، ایک اس رستے کے اوپر بیٹھا شخص ہے، وہ بلاتا ہے۔ جب انسان فإذا أراد الإنسان يفتح شيئا من تلك الأبواب، جب انسان ان دروازوں میں سے کچھ کھولنے لگتا ہے تو اوپر والا شخص جو اس رستے کے اوپر بیٹھا ہے وہ کہتا ہے ویحک لا تفتح، تمہارا ناس ہو، اس کو نہ کھولنا، اس کو نہ کھولنا، فإنك إن تفتح تلجه، اگر ان دروازوں کو کھولو گے ان میں داخل ہو جاؤ گے۔ فالصراط، پھر حضور نے فرمایا کہ یہ ساری تمثیل ہے، یہ ساری مثال ہے۔ فالصراط والاسلام، سیدھا رستہ اسلام ہے، والسوران حدود اللہ، اور وہ جو دیواریں ہیں، وہ جو باڑے ہیں، وہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو کھلے دروازے ہیں وہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ ذالک داعی علی رأس الصراط کتاب اللہ، جو رستے کی طرف بلانے والا دائی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، ہمیں بلا رہا ہے کہ اس رستے پہ چلتے رہو، چلتے رہو۔ والداعی من فوق الصراط واعظ اللہ فی قلب کل مسلم، اور ان اوپر سے جو صراط، جو دیواروں کے اوپر سے ایک شخص بیٹھا ہے، جو رستے کے اوپر بیٹھا ہے، اور وہ کہتا ہے ان دروازوں میں داخل نہ ہونا، ان دروازوں کو مت کھولنا، ان کے اندر داخل نہ ہونا، وہ اللہ کی طرف سے ایک واعظ ہے، سمجھانے والا ہے، جو مسلمان کے دل پر القاء کرتا ہے، مسلمان کے دل پر یہ باتیں ڈالتا ہے کہ اس طرف نہ جانا، اس طرف نہ جانا۔ تو ہر مسلمان کے دل پر ایک داعی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے شیطان انسان میں مسلط ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے فرشتہ۔ گناہ کی طرف بلاتا ہے شیطان اور نیکی کی طرف بلاتا ہے فرشتہ۔ جب آپ کو نیکی کا خیال آتا ہے، اس نیکی کے خیال کے بعد فوراً دوسرا خیال آتا ہے۔ پہلے تو انسان خیال کرتا ہے میں نیکی کروں، دل چاہتا ہے، لیکن فوراً تھوڑی دیر بعد ہی ایک دوسرا خیال آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ٹال مٹول شروع ہو جاتی ہے، ابھی نہیں، بعد میں کر لینا، رہنے دو ابھی۔ تو جو پہلا خیال ہے وہ فرشتے کا ہے، فرشتہ دل میں ڈالتا ہے۔ دوسرا خیال شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اس کو پھر نیکی سے دور کرنے کے لیے وسوسے دل میں ڈالتا ہے۔
تو لہذا صراط مستقیم ایک سیدھا رستہ ہے، اس کے گرد دیواریں ہیں اور دروازے کھلے ہیں، حرام کردہ چیزیں، جو اس طرف جائے گا اس طرف جائے گا اس رستے سے ہٹ جائے گا۔ اب صراط مستقیم، ایک تو بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا وہ رستہ سیدھا ہے کن لوگوں کا، لیکن صراط مستقیم کا مطلب ہر چیز میں میانہ روی ہم اللہ سے مانگتے ہیں، دین میں بھی، دنیا میں بھی، کاروبار میں بھی، ہر چیز میں اللہ سے میانہ روی ہم مانگتے ہیں، ہر چیز میں میانہ روی ہے، ہر چیز کا ایک سیدھا رستہ ہے، ہر چیز کا صراط مستقیم ہے، ہم اللہ سے ہر صراط مستقیم پر چلنے کی دعا کرتے ہیں۔ قرآن نے بہت ساری جگہوں میں اس چیزوں کو بیان کیا ہے۔ مثلا ہم جب خرچ کرتے ہیں، ہم خرچ کرتے ہیں، ہم کماتے ہیں، اس کے بعد اپنے گھر پہ خرچہ کرتے ہیں، اپنے گھر کے اخراجات کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں اس کا بھی سیدھا رستہ بتایا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ تو بالکل ہاتھ پھیلا دو، نہ بالکل ہاتھ کھینچ لو، نہ اتنا خرچ کرو کہ بالکل ہاتھ پھیلا دو، خرچ کر دو، خرچ کرتے رہو، نہ اتنا بالکل ہاتھ بند کر لو کہ بالکل خرچ نہ کرو، کنجوس ہو جاؤ، بلکہ درمیانی راہ۔ اب سارا خرچ کر دو گے تو بھی ملامت والے ہو جاؤ گے، بالکل بند کر لو گے تو کنجوس کہلاؤ گے۔ لہذا میانی روی، درمیانہ راہ، جہاں خرچ کرنا ضروری ہے وہاں خرچ کرو، ضرورت سے زیادہ خرچ مت کرو، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، نہ نماز کو بہت بلند آواز سے پڑھو، نہ بالکل نیچے، بالکل آہستہ پڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو اونچی آواز میں قرآن پڑھتے دیکھا، فرمایا کیوں کر رہے ہو ایسا؟ عرض کی میں شیطان کو دور کر رہا ہوں، بلند آواز سے قرآن پڑھ کے شیطان کو دور کرتا ہوں۔ فرمایا اخفض من صوتک قلیلا، کوئی تھوڑی آواز کر لے، یعنی بالکل بھی آپ نے نہیں فرمایا بالکل خاموشی سے پڑھ، نہیں، فرمایا کچھ آواز پست کر لے۔ وَأَتَى أَبَا بَكْرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَوَجَدَهُ يَقْرَأُ خَافِضًا صَوْتَهُ، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے، وہ بالکل آہستہ آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضور نے پوچھا کیوں آہستہ آواز سے پڑھ رہے ہو؟ عرض کی قد اسمعت من ناجیت، جس کو میں سنا رہا ہوں وہ سن رہا ہے، جس سے میں مناجات کرنا چاہوں تو وہ تو سن رہا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا ارفع من صوتک قلیلا، کچھ تھوڑی سی آواز بلند کر لے، کچھ تھوڑی سی آواز بلند کر لے۔ یہ ہے صراط مستقیم، نہ بہت بلند آواز نہ بالکل نیچی، درمیانی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم میں اتنی حکمت ہے کہ انسان سمجھنا چاہے سمجھتا رہے، ایک نفسیاتی شے ہے۔ اگر انسان بہت بلند آواز سے بات کرے، کلام کرے، قرآن پڑھے تو ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ آپ سے تنگ ہو گے اور آپ تھک بھی جائیں گے جلدی۔ بالکل آپ بلند آواز سے نہیں پڑھیں گے، بالکل آہستہ پڑھیں گے تو آپ پر شیطان کا غلبہ ہوگا، آپ شیطان وسوسے ڈالنا شروع کر دے گا، آپ کے باقی حواس آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ تو جب لیکن تھوڑی سی بلند آواز سے قرات کر رہے ہوں گے تو آپ کے باقی حواس بھی آپ کے دماغ کی طرف رہیں گے، تو یوں آپ کا دھیان بٹے گا نہیں۔ تھوڑا بلند آواز سے، لیکن بہت بلند آواز سے بھی نہیں۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، نہ تو بہت بلند آواز سے۔ اسی وجہ سے ہمارے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے اگر کوئی شخص امام نماز پڑھائے تو اتنی بلند آواز سے قرات نہ کرے، ضرورت ہی نہ ہو، پیچھے 2 صفحے ہیں، بولو گلا پھاڑ پھاڑ کر قرات کرنا یا تکبیریں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اتنی آواز نکالے جتنی ضرورت ہو، ضرورت سے زیادہ آواز نکالنے کو فقہاء نے مکروہ لکھا ہے۔ تو لہذا ہر چیز کا اسلام نے ایک درمیانہ رستہ بتایا ہے۔ ہم اللہ سے اس درمیانے رستے کی، اللہ سے ہم ہدایت مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں اس درمیانے رستے پہ چلا دے جو ہر چیز کا درمیانہ رستہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کی، عباد الرحمن ولم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، نہ تو بالکل اسراف کرتے یعنی بالکل خرچ کرنا شروع کر دے اور اسراف کریں، بیجا خرچ کریں، ایسا بھی نہیں۔ ولم یقتروا، نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں۔ وکان بین ذلک قواما، بلکہ اس کا درمیانہ راہ وہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر چیز میں ہمیں میانہ روی سکھائی۔ ہم اللہ سے وہ میانہ روی، وہ درمیانہ رستہ، وہ صراط مستقیم، اس کی نماز کے اندر رہنا، اس پر چلنے کی توفیق مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اس سیدھے رستے پہ چلا جو تو نے ہر چیز میں سیدھا رستہ رکھا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلانا جن پر غضب کیا گیا، نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ مشہور تفسیر میں مغضوب علیہ لوگ جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ یہودی تھے، اور جن پر جو گمراہ ہوئے وہ عیسائی تھے۔ اب جو یہودی تھے ان پر اللہ کا غضب ہوا، جو یہاں یہ سخت لفظ ہے، یہ بہت سخت لفظ ہے۔ اللہ نے فرمایا جن پر غضب کیا گیا، اور جو گمراہ ہوئے، یہ اس سے نرم لفظ ہے۔
دونوں ہی جگہ ملے کہ عذاب کے باعث، گمراہ ہونا بھی عذاب کا باعث ہے، اللہ کا غضب، یہ تو اللہ نے خود اپنے عذاب کو بیان کر دیا۔ لیکن یہودیوں کے بارے میں اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ اللہ ان پر غضب کیا گیا، ان کے راستے پہ نہ چلانا؟ کیونکہ یہودیوں نے کی ہے نبیوں کی گستاخیاں، انہوں نے معاذ اللہ انبیاء کو شہید کر دیا، اور اللہ کے نبیوں سے انہوں نے دشمنیاں لی، اللہ کے نبیوں کو انہوں نے ستایا ہے۔ تو ان پر اس وجہ سے کہ انہوں نے بے شمار بے ادبیاں کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آج تک تہمت لگاتے ہیں ان پر، اس وجہ سے یہ مغضوب علیہ ہوئے، اور ان پر اتنا غضب ہوا اللہ کا کہ آج تک دنیا کی، اگر ٹھیک ہے طاقت میں ہیں، ان کے پاس پیسہ بڑا ہے، لیکن دنیا کے آج بھی جو نفرت سے دیکھے جانے والی قوم ہے وہ یہودیت ہے، جن کو لوگ بہت، اگر سے عیسائی ان کے ساتھ رہتے ہیں لیکن دیکھتے ان کو پھر بھی نفرت سے، وہ کرتے ان سے پھر بھی دل سے نفرت ہی ہیں۔ تو یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ نے دنیا اور آخرت میں مغضوب علیہ بنا دیا، کیونکہ یہ انبیاء کی بے ادب تھی، یہ گستاخیاں کرتے تھے، یہ بڑوں کا ادب نہیں کرتے تھے جو اللہ نے جن کو بڑا بنایا تھا۔ اور ولضالین، گمراہ ہوئے کون؟ عیسائی گمراہ ہوئے، ادب میں آگے بڑھ گئے، یعنی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، خدا مان لیا، اگرچہ کفر کیا انہوں نے، لیکن اللہ نے دیکھیے گا اس کفر کو بیان اس سختی سے نہیں کیا جس کفر کو اللہ نے، جس سختی سے اللہ نے یہودیوں کے کفر کو بیان کیا، کیونکہ ان کا کفر میں گستاخی سی، تکبر تھا، انبیاء کی شدید گستاخی، انبیاء کو شہید کرنا، اپنے نیک لوگوں کی گستاخیاں۔ لیکن جو عیسائی تھے ہوئے یہ بھی گمراہ کیا، انہوں نے بھی کفر ہے، لیکن ان کا کفر محبت کی وجہ سے تھا، اللہ نے اس کو نرمی سے بیان کیا، ولضالین، نہ ان کا جو گمراہ ہوئے، ہمیں ان دونوں کے راستے پہ نہ چلا۔ اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے صحابہ کو فرمایا، لا تطرونی، مجھے اتنا میری شان مت بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے بڑھائی، جس طرح عیسائیوں نے اپنے نبی کی شان بڑھائی، ایسے میری شان مت بڑھانا، انما انا عبد، میں ایک اللہ کا بندہ ہوں۔ تو اس حدیث کو لوگوں نے غلط بھی پیش کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں میری شان کو اتنا مت بیان کرنا جس طرح عیسائیوں نے بیان کیا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ کا بیٹا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ ثالث ثلاثہ، تیسروں میں سے تیسرا خدا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کون مسلمان ہے جو کہتا ہے اللہ کا بیٹے ہیں؟ کون کہتا ہے آپ تیسرے خدا ہیں؟ کوئی بھی نہیں مانتا۔ اور اسی سے حضور نے منع کیا ہے کہ میرے بارے میں یہ خیال نہ کرنا، میرے بارے میں وہ ثنا مت بیان کرنا جو عیسائیوں نے بیان کی، مگر کہنا اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں۔ چلو اس پہ کی تفسیر لمبی ہو جائے گی، لیکن میں ذرا پچھلے سے پہلے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، خدا مانا۔ یہ صفت و ثنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، یہ خدا کی شان ہے۔ اس کے نیچے جتنی بھی اچھی ثنائیں، جتنی بھی اچھی تعریفیں ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں، بالکل کر سکتے ہیں۔ جو بھی اچھی صفت و ثنا ہے حضور کی جا سکتی ہے، وہ منع نہیں ہے، نہ خدا کہنا، نہ خدا کا بیٹا کہنا، نہ اللہ جیسی صفات ماننی ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف آپ کر سکتے ہیں کریں، جیسے امام بصری فرماتے ہیں، دع ما دعته النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتک بہ۔ جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا وہ چھوڑ دو۔ وہ کیا تھا؟ آپ ابن اللہ ہیں، آپ خدا ہیں، یہ نہ کہو۔ اس کے علاوہ اپنے نبی کی شان میں جو تم اچھے کلمات کہہ سکتے ہو کہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت حسان بن ثابت کو دعاؤں سے بھی نوازا، ان کو انعام سے بھی نوازا، اور اپنے ممبر پر بٹھا کے ان سے اپنی صفت و ثنا کو سنا بھی ہے۔ اس وجہ سے ہر چیز کا درمیانہ رستہ اللہ سے ہم مانگتے ہیں، ہمیں درمیانہ رستے پہ چلا، اپنے سلف صالحین کے طریقے پر ہمیں اللہ جوڑ کے رکھے، انہی کے رستے میں فلاح ہے، انہی کے رستے میں کامیابی ہے۔ ہمیں نئے نئے رستوں سے، نئے نئے لوگوں سے، فتنوں سے اللہ محفوظ کرے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔